قرآن کی ہدایت بھول گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشورنس کے تعلق سے ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ انشورنس کمپنی کی طرف سے یہ اسکیم دی گئی ہے کہ 5 سال تک 1 لاکھ کر کے 5 لاکھ روپے انشورنس کمپنی میں بھرے جائیں، پھر اس کے بعد اگر بھرنے والے کی موت 75 سال کے اندر ہوتی ہے تو اس صورت کے اندر اس 5 لاکھ کے بدلے میں 25 لاکھ روپے دیے جائیں گے، اور اگر 75 سے عمر اس آدمی کی بڑھ جاتی ہے تو اس صورت کے اندر اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، یعنی جو اس نے 5 لاکھ روپے بھرے ہیں وہ 5 لاکھ روپے بھی نہیں ملیں گے، پھر اس کا نفع بھی نہیں ملے گا۔ تو کیا اس اسکیم سے فائدہ اٹھانا اور اس طرح انشورنس کرانا درست ہے؟ بہت ہی اہم سوال ہے۔ انشورنس کے تعلق سے حضرات علماء کرام اور حضرات فقہاء کرام کا عام فیصلہ اور عام فتویٰ یہی ہے کہ انشورنس کرانا یہ کسی بھی طرح درست نہیں۔ انشورنس کی جتنی بھی شکلیں ہیں ان تمام شکلوں میں چونکہ جوا پایا جاتا ہے، جوے کی شکل پائی جاتی ہے، اور جوا بنص قرآن بنص قطعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی وجہ سے حرام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب ہے، اسی طرح جوا ہے، یہ تمام چیزیں ناپاک ہیں، شیطان کے کام ہیں۔ تو جوا حرام ہے نص قطعی سے، اور اس جوے میں ملوث ہونے والا ایک حرام کا مرتکب ہوتا ہے، اس لیے جوا کسی بھی طرح کسی مسلمان کے شایع نشان نہیں ہے، اور انشورنس میں جوا ہی پایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے انشورنس کی کوئی بھی شکل عام طور پر جو پائی جاتی ہیں وہ جائز نہیں۔ جوا کہتے ہیں اپنے مال کو داؤ پر لگانا، یعنی اس طرح داؤ پر لگانا کہ آگے چل کر یا تو اس مال کے بدلے میں بہت سارا انسان کو پیسہ ملے، یا یہ کہ قسمت خراب نکلے اور وہ ہار جائے تو اس صورت میں اس کا جو خود کا پیسہ ہے وہ بھی اسے نہ ملے۔ ظاہر سی بات ہے یہ اپنا پیسہ اور اپنا روپیہ داؤ پر لگانا ہے، اور داؤ پر لگانا چونکہ جوا ہے لہٰذا جوا کھیلنا حرام ہے، جوا میں حصہ لینا حرام ہے۔ سوال کے اندر انشورنس کی جو اسکیم کی جو شکل بتائی گئی ہے بالکل اسی طرح کی ہے۔ انسان 5 سال کے لیے 5 لاکھ روپے بھرتا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ اگر انسان کی عمر 75 سال ہوتی ہے اور 75 سال سے پہلے انسان مر جاتا ہے تو اس صورت کے اندر اسے اس کا 5 کے 25 ملیں گے، اور اگر عمر 75 سال سے بڑھ جاتی ہے یعنی 75 سال سے پہلے وہ مرتا نہیں ہے تو اس صورت کے اندر اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، جو اس نے 5 لاکھ روپے بھرے ہیں وہ بھی نہیں ملے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے صراحتاً یہ جو ہے داؤ پر لگانا ہے کہ یا تو آپ کو 25 لاکھ روپے ملیں گے یا تو پورا کا پورا مال آپ کا ڈوب جائے گا۔ یہ اپنا مال داؤ پر لگانا ہے، یہ سراسر جوئے کی شکل بنتی ہے، لہٰذا اس اسکیم کے تحت انشورنس کرانا بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اس شکل کے اندر غور کرنے سے شریعت کی اور بہت ساری مکروہات، بہت ساری ناپسند چیزیں بھی جو ہے اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ دیکھنے جائے تو صرف اس شکل کے ناجائز ہونے کے لیے جوا ہی ایک سبب نہیں بنتا، بلکہ اور بھی بہت ساری علتیں اور بہت سارے اسباب اس کے اندر ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ اس شکل کے اندر انشورنس کرانا بالکل ناجائز ہے۔ انہی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اگر جیسا کہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان 75 سال سے پہلے مر جاتا ہے تو اسے 25 لاکھ روپے ملیں گے۔ اب بھرنے والا بھی اپنی موت کے انتظار میں ہے، جو آدمی بھر رہا ہے اس کی آل اولاد بھی اس کی موت کے انتظار میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے مادیات اور اسباب کے پیچھے آج کا انسان اس طرح دوڑ رہا ہے کہ اسے اپنے رشتے کی بھی قدر نہیں ہے اور اپنے
دوسرے اب قابل احترام چیزوں کا بھی اس کا یہ ہے، اس کے پاس قدر و قیمت نہیں ہے، تو ایسے مادیات اور اسباب کے دور میں وہ کیا چاہے گا؟ ہر ایک انسان یہ چاہے گا کہ یہ آدمی مر جائے، یعنی گویا کہ ہر خاندان میں سے ہر آدمی اس کی موت کا انتظار کر رہا ہے، اور یہ خود بھی انسان اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کسی کی موت کا انتظار کرنا یا کسی کے مر جانے کی خواہش کرنا یہ شریعت میں بالکل ناپسندیدہ عمل ہے۔ چنانچہ اسی طرح کا ایک مسئلہ حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں گھر ہے، یہ فلاں گھر میں تیرے کو دیتا ہوں، اگر تیرے سے پہلے میں مر گیا تو یہ گھر تیرا، اور میرے سے پہلے تو مر گیا تو یہ گھر میرا، تو فقہاء نے کہا ہے کہ یہ بالکل شکل ناجائز کی بنتی ہے، کیونکہ سامنے والا اس کے مرنے کا انتظار کرے گا اور یہ سامنے والے کے مرنے کا انتظار کرے گا، وہ چاہے گا کہ یہ مر جائے اور یہ چاہے گا کہ وہ مر جائے، اور ایک دوسرے کی موت کا انتظار کرنا، ایک دوسرے کی موت کی خواہش کرنا یہ شریعت کی مزاج کے جو ہے سے میل نہیں کھاتا۔ اس وجہ سے شریعت کے اندر یہ تمام اس طرح کی شکل ناجائز بنتی ہے اور شریعت اس طرح کی اجازت نہیں دیتی ہے، لہٰذا اس شکل میں بھی انسان خود اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے۔ اسی طرح اس کے بچے اور اس کی لڑکیاں اور اس کے گھر والے اس کی موت کا انتظار کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ آدمی مر جائے 75 سال کے اندر تاکہ 25 لاکھ روپے ہمیں ملے، لہٰذا یہ شکل اس وجہ سے بھی ناجائز بنتی ہے اور ناپسندیدہ بنتی ہے شریعت کی نظر میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آج کے اسباب کے زمانے میں اور مادیات کے زمانے میں لوگ اپنے خونی رشتوں کا بھی خیال نہیں کر رہے ہیں۔ اگر مال کے بیچ میں کوئی خونی رشتہ آ جاتا ہے تو انسان اس خونی رشتے کو بھی جو ہے اس خونی رشتے کا بھی خون کرنے کے لیے تیار ہے۔ بہت ممکن ہے یہ بات کہ اگر انسان یا تو انسان جس نے اپنے 5 لاکھ روپے بھرے ہیں 75 سال کے بعد 25 لاکھ روپے ملنے کی امید پر، بہت ممکن ہے کہ اگر اس کی موت نہ آ رہی ہو تو وہ اپنی خودکشی کر کے اپنی موت کو گلے لگا لے صرف 25 لاکھ روپے کے لیے۔ اگر کوئی انسان صرف اس وجہ سے کہ مجھے 5 کے 25 لاکھ روپے ملیں گے، ظاہر سی بات ہے مادیات کا دور ہے، انسان کے اندر حرص پائی جاتی ہے، تو انسان خودکشی کر کے موت کو اپنے گلے لگانے کے لیے وہ آسان سمجھے گا اور وہ موت کو اپنے گلے لگا لے گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی خرابی جو ہے اس شکل کے اندر پائی جا سکتی ہے، اور اگر یہ انسان خودکشی کر کے موت کو گلے نہ بھی لگا لے تو اس مادیات کے زمانے میں اولاد میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اگر والد صاحب زندہ رہے تو یہ 25 لاکھ روپے جو ہمیں ملنے چاہیے وہ نہیں ملیں گے، لہٰذا بہت ممکن ہے اس حرص کے زمانے میں اور مادیات کے زمانے میں کہ لڑکے باپ کو جو ہے ٹھکانے لگا دیں، باپ کا خون کر دیں اور باپ کو جو ہے موت کے آغوش میں پہنچا دیں، تو یہ شکل جو ہے اس طرح کی خرابیوں کا مجموعہ ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ مادیات کے پیچھے اور اسباب کے پیچھے ایسے دوڑ رہے ہیں اندھے بن کر کہ انہیں رشتہ داروں جو ہے قابل احترام رشتے کا بھی احساس نہیں ہے، تو وہ لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے وہ اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہیں، وہ مسلمانوں کو بھی اس طرح کی جو ہے چیزوں کے اندر ملوث کرانا چاہتے ہیں، لہٰذا بہت ساری جو ہے اس کے اندر خرابیاں ہیں۔ سب سے پہلی خرابی اس شکل کے اندر یہ ہے کہ وہ جوا ہے، جوا بنص قطعی حرام ہے، اللہ کے فرمان کی وجہ سے بالکل حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر دوسرے کی موت کا انتظار ہے، دوسرے کی موت کی خواہش ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان موت اپنے اسباب اور مال کی محبت کے اندر خودکشی کر سکتا ہے، یا یہ کہ اولاد اس کو جو ہے باپ کے اوپر جو ہے جان لیوا حملہ کر سکتی ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس شکل کو ناجائز بناتی ہیں، لہٰذا یہ شکل ناجائز ہے، اس سے بچا جائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت سے قریب ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کے پاس جو مال آلا ہے حلال کا ہے حرام کا ہے، اسے اس کی یہ فکر ہی ختم ہو جائے گی، بس وہ یہ چاہے گا کہ میرے پاس مال آ جائے، چاہے حلال سے ہو یا حرام سے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، ہمارے اللہ نے اور ہمارے رسول نے ہمیں حلال کھول کھول کر بیان کیا ہے، حرام کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں اسے ہمیں اختیار کریں اور جو چیزیں حرام ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائے اور بچا کر اللہ اور اس کی رسول کی ناراضگی سے ناراضگی نہ مول لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر مسئلہ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.